جماعت کی بعض روایات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفاء نے مختلف وقتوں میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو قائم کیا ہے۔ جماعت میں بعض باتوں کو جماعت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سختی بھی کی گئی اس بارے میں اور کی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک حقیقی مومن کا مقصد زندگی معروف پر عمل کرنا ہے، نیکیوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ ہی وہ نیکیوں کی تلقین کر سکتا ہے، نہ ہی برائیوں سے روک سکتا ہے۔ بس جب زمانے کے امام کے ساتھ اس لیے منسوب ہوئے کہ ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے اور خیر امت بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر دنیا داری تو چھوڑنی پڑتی ہے۔ خود ساختہ نیکیوں کے معیار نہیں بن سکتے، بلکہ نیکیوں کے معیار وہی بنیں گے جو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے نئے نئے سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر، اور آپ نے ان کو جماعت میں رائج کرنے کی کوشش فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، ایک بہت اہم بات ہے جسے ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں ایک جماعت میں خلاف تعلیمی سلسلہ ایک شادی پر بعض حرکات ہوئیں، اس کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کے خلاف تعزیری کارروائی کی۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو دین کا اتنا علم نہیں رکھتے تھے، روایات سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ گو کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، ہر احمدی کو اپنے حقیقی ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دین کا علم بھی رکھتے ہیں، جماعت کی خدمت کرنے والے بھی ہیں، جماعتی روایات اور تعلیمات کو جاننے والے بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اس شادی میں شامل ہو کر مداخلت دکھائی، کمزوری دکھائی، اور برائی سے روکنا تو ایک طرف رہا، وہاں بیٹھ کر سب کچھ دیکھتے رہے، جو کچھ لغویات ہوتی رہیں، اور بجائے اس کے کہ تنہونا عن المنکر پر عمل کرتے اس برائی کا حصہ بن گئے، اور بعد میں مجھے لکھ دیا کہ ہم تو ان کی اصلاح کے لیے شامل ہوئے تھے۔ یہ عجیب اصلاح ہے کہ نہ ان لوگوں کی برائی سے روکنے کی طرف توجہ دلائی، نہ نیکی کی تلقین کی، اگر کوئی نیکی کی تلقین کی بھی تو مختلف موضوع پر۔ یہ عجیب اصلاح ہے کہ برائی کسی اور قسم کی ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر تو اس میں شامل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیکی کی تلقین کی، جو پتہ نہیں حقیقت میں کی بھی گئی کہ نہیں کی گئی، لیکن اگر کی بھی تھی تو اس برائی کو روکنے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ اور قسم کی نیکیوں کی تلقین کی جاتی رہی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے روکنے کے بجائے، اسے پکڑنے کے بجائے، کسی کا نقصان ہونے سے بچانے کے بجائے اس کی مدد کر دیں اس چوری میں، اور پھر بعد میں اس سے کہہ دیں کہ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے۔ سچ بولنا تو یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اس وقت نیکی کی تلقین یا اس برائی سے روکنا چور کو چوری سے باز رکھنا تھا۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے تو معاشرے سے خوفزدہ ایک احمدی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے تو اپنی اولاد اور اپنے ماننے والوں کے لیے یہ دعا کی ہے
کہ روب دجال ان پر نہ آئے۔ تو مغرب میں رہنے والے اگر اس روب دجال کے اندر آ گئے تو پھر رہ کیا گیا؟ یہ جو واقعہ ہوا اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، تو مجھے یہ کہا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں، اس سے جماعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ تو ان کو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ سزا تو بہرحال ملے گی۔ اگر جماعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ ٹوٹتے ہیں، جاتے ہیں، تو بے شک چلے جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہوگا وہی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس کی تعلیم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، برائیوں اور لغویات سے بچنا۔ قومی قول اور فعل کا جو تضاد ہے اس کو خدا تعالیٰ نے بھی اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی ناپسند فرمایا ہے۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجھ سے پہلے خلفاء بھی کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی شادیوں اور فنکشنوں پر سے احمدیوں کو، اگر وہ کسی احمدی گھر میں ہو رہے ہیں تو اٹھ کر آ جانا چاہیے، ورنہ یہ بزدلی ہے اور اس برائی کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ معاشرے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر حاوی ہونا ہے، یہ عمل۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو پڑھ کر خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ 4 خصلتیں ہیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان خصلتوں میں سے ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی بھی ایک ہی خصلت ہوگی جب تک وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے، ان خصلتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور دوسری بات جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تیسری بات یہ کہ جب عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ اور سید ولی اللہ شاہ صاحب جنہوں نے بخاری کی لکھی کو ترتیب دیا جماعت میں اور اس کی کوئی شرح بھی لکھی تھی، وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی بحث میں نفاق کا ذکر لانے سے بھی وہی مقصود ہے جو کفر اور شرک اور ہر قسم کی بد اعتدالی اور ناشائستگی کے ذکر کرنے سے ہے، یعنی نفاق بھی ایمان کو ناقص کرنے والا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کسی شخص میں ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے گی، ویسے ویسے اس میں نفاق زیادہ اور ایمان کم ہوتا جائے گا۔ نفاق کے معنی ہیں باطن کا ظاہر کے ساتھ مطابق نہ ہونا، یعنی دل میں کچھ اور ہونا اور ظاہر میں کچھ اور ہونا، یا واقعہ کے خلاف ہونا، ایک حقیقت کچھ اور ہو اور بیان کچھ اور کیا جائے۔ اور نفاق کی جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ اس کی صحیح تفسیر ہیں۔ جھوٹ میں انسان کا قول، وعدہ خلافی میں انسان کا فعل، اور خیانت اور غداری میں اس کی نیت، یہ سب واقعہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ معاہدہ توڑنا اور گالی دینا یہ بھی واقعہ کے خلاف کرنا ہے۔ غرض یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں نفاق کی، حقیقت بیان کرنے کے لیے۔ دل میں ایمان نہ ہونا، زبان پر ہو، یہ بھی حقیقت حال کے خلاف ہے۔
یا ایمان ہو مگر اقرار نہ ہو، یہ بھی واقعہ کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کو، لیکن اس کا اقرار نہیں کر سکتے دنیا کے سامنے، تو یہ بھی نفاق ہے۔ یا ایمان ہو عملاً اس کی تصدیق نہ ہو، ایمان بھی لاتے ہوں لیکن عمل اس کے خلاف ہوں، اس تعلیم کے خلاف ہوں، یہ بھی نفاق ہے۔ غرض جو بات بھی یہ رنگ رکھے گی وہ نفاق ہوگا، یہ معنی ہیں نفاق کے۔ یہ برائیاں ایسی ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جو اس حدیث میں آپ وسلم نے کھول کے بیان فرمائیں، اس زمانے میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور معاشرے کے زیر اثر یقیناً ہم میں سے بھی بعض ان میں سے کسی نہ کسی کا شکار ہیں یا ہو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا بھی ہونا دل کے ایک حصے کو نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انہی برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاید حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو بڑے بزرگ اور مومن سمجھے جاتے، کیونکہ شر جب بہت بڑھ جاتا ہے تو اس وقت تھوڑی سی نیکی کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو منافق کہا گیا ہے، اصل میں وہ بڑے بڑے صحابہ کے مقابل پر منافق تھے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ہمارے معیار اونچے ہونے چاہیے عام مسلمان سے۔ ہمارے لیے اس زمانے کے کمزور ایمان والے یا بعض باتوں میں کمزوریاں دکھانے والے اسوہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اسوہ ہیں جو اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے ایسے صحابہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی اور اپنی رضا کی خوشخبریاں دی ہیں۔ بس ہم نے وہ اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہماری ایمانت کے معیار نہایت اعلیٰ ہونے چاہیے، قومی ایمانتیں ہوں، جماعتی ایمانتیں ہوں یا ذاتی ایمانتیں ہوں، ہم نے ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم کسی سرکاری دفتر میں کام کر رہے ہیں تو قطع نظر اس کے کہ ساتھ کا عملہ کیا عمل دکھا رہا ہے، ہمارا اپنا ایمانت کا معیار وہ ہونا چاہیے جو دوسروں سے ممتاز کرنے والا ہو۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں تو ایک احمدی کا نمونہ ہو، دوسروں سے ممتاز کر رہا ہو۔ آج ہم بڑے فخر سے غیروں کو بتاتے ہیں کہ احمدی کا ایمانت کا معیار دوسروں سے بہتر ہے، لیکن یہ صرف بہتر ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ ترین یہ فخر کی بات ہے کہ اعلیٰ ترین معیار ہو۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں جہاں ترقی کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ بعض جگہ تو منفی رفتار ہے، وہاں یہی وجہ ہے کہ ایمانت میں ہر شعبے میں اور ہر جگہ پر اور ہر سطح پر خیانت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو مثلاً یہ تو بڑا فخر ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں، لیکن اب جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں کرپشن کرنے والے ممالک میں، اس کا نمبر پہلے سے بڑھ گیا۔ اسی طرح بعض اور مسلمان ممالک ہیں یا بعض ممالک کے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، لیکن خیانت میں بڑھے ہوئے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا صرف مسلمان ہونے سے خیر امت بن جائیں گے؟ کیا صرف
اسلامی قوانین نافذ کرنے کا اعلان کرنے سے خیر امت بن جائیں گے؟ ان لوگوں میں ایک دو برائیوں کا سوال نہیں ہے، بلکہ تمام برائیاں ہیں، لیکن پھر بھی مومن ہیں، اور جو حقیقی مومن ہیں وہ ان کی نظروں کافر ہیں۔ آج کل کے ایسے ہی نام نہاد مومنوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین ان نام نہاد مومنوں سے بہتر تھے۔ بس امانت کے معیار قائم کرنے کے لیے اور اس امانت کی حفاظت کرنے کے لیے جس کے امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک احمدی ہی ہے جو صحیح حق ادا کر سکتا ہے، اور حق ادا کرنا چاہیے تاکہ خیر امت میں شمار ہو۔ یہ حق ادا ہوگا اس بگڑے ہوئے معاشرے میں اپنے نمونے قائم کر کے اور ماحول کو نصیحت کر کے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس امانت کو لے کر آئے تھے، جو دنیا کو خدا تعالیٰ کا توحید کا پیغام پہنچانا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی تھی، یہ امانت ہے جو آج ایک احمدی کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ بس آج احمدی اس امانت کا بھی سب سے بڑھ کر امین ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنے نفس کی اصلاح سے اس امانت کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کر کے تب اس امانت کا حق ادا ہوگا۔ اپنے بچوں کی تربیت کر کے اس امانت کا حق ادا ہوگا، تاکہ ان حقوق کی ادائیگی کی روح اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوتی چلی جائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا، جو بات کرے گا اس میں جھوٹ کی ملونی ہوگی۔ کتنی خطرناک تنبیہ ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ اب اگر دیکھیں تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے، اور یہ تضاد ہی منافقت ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف جھوٹ ہے۔ گویا جھوٹ کو خدا تعالیٰ کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جھوٹ اور بت پرستی کو ایک جگہ بیان فرمایا ہے، یعنی جھوٹ اور شرک کو اکٹھا فرمایا ہے۔ یہ دو باتیں جس میں جمع ہو جائیں، یا صرف جھوٹ ہی بولنے والا ہو وہ مشرک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ جھوٹ ہے تو بڑا واضح ہے، ہر ایک جانتا ہے، تو یہ غلط بیانی ہے اور نفاق ہے۔ یعنی ایمان کے بجائے اس طرح انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بجائے انسان شرک کے زیادہ قریب ہو رہا ہوتا ہے جھوٹ بول کر۔ منہ سے بے شک یہ دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن عمل اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جھوٹ اور سچ کے اس فرق کو بھول بیٹھی ہے۔ بس آج اگر احمدیوں نے اس کے خلاف جہاد نہ کیا، اپنے نفس اور اپنے ماحول کو اس سے پاک کرنے کی کوشش نہ کی، تو ایک ایسا داغ دل میں لگانے والے بن جائیں گے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اصلاح کے لیے آئے تھے، شریعت کے قیام کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانے کے لیے آئے تھے، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہوئے آپ کی اتباع میں آئے تھے۔ اگر ہم جو آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم میں بھی جھوٹ قائم رہے گا تو شریعت کا قیام کس طرح ہوگا؟ یہ جتنے ہم دعوے کر رہے ہیں یہ کس طرح پورے ہوں گے؟ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر ایک کو، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں، ہر ایک کو اپنے پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری کس حد تک اصلاح ہو رہی ہے۔ تیسری علامت یہ بتائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کہ جب عہد کرے، معاہدے کرے تو غداری کرتا ہے، ان کو وفا نہیں کرتا، بدعہدی کرتا ہے۔ اور آج کل یہی دنیا میں حالات ہیں، کاروباروں میں بدعہدی ہے، روزمرہ کے معاملات میں بدعہدی ہے، قومی سطح پر اتنی بدعہدی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تجارت کا معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں اتنی خیانت اور بدعہدی ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ کسی نے مجھے بتایا، بلکہ یہ کاروبار کرنے والے نہیں، پاکستان سے ہم اچھا باسمتی چاول جو دنیا کو بھیجتے ہیں اس کے درمیان میں ہم نے ایک ایسا طریقہ رکھا ہوا ہے جس میں اری جو باسمتی چاول نہیں ہوتا، ایک موٹے چاول کی ایک قسم ہے لیکن اتنا موٹا بھی نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے اگر پتہ لگ جاتا ہے تو ان کی تجارت پہ بھی اثر پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کی بدنامی ہوگی۔ پھر اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جو کیے جاتے ہیں، یعنی یہ صرف بدعہدی نہیں ہے بلکہ خیانت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، صرف 4 پیسے کمانے کے لیے یہ بدعہدی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہے ہیں انہوں نے کیا توقع رکھی ہے آپ سے؟ انہوں نے تو تجارت میں تو سوال ہی نہیں، اپنا اسوہ کیا قائم کیا ہے؟ جنگی معاہدات میں بھی اور عام معاہدات میں بھی کہ کس طرح باریکی سے اس کو پورا فرمایا کہ دنیا کے کسی معاہدے میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مثلا صلح حدیبیہ کے معاہدے ابھی جب لکھا جا رہا تھا، جب زبانی شرطیں طے ہو رہی تھیں کہ مکہ سے آنے والے ایک صحابی کو آپ نے واپس بھجوا دیا کفار کے مطالبے پر، تو آپ نے یہ نہیں انہیں کہا کہ ابھی تو شرائط لکھی نہیں گئی اس لیے واپس نہیں جائے گا، لیکن آپ کیونکہ زبانی ہو چکا تھا، لکھی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم واپس جاؤ، جبکہ یہ علم بھی تھا آپ کو کہ اس کے واپس جانے سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ تھے آپ کے معیار۔ بس آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے غلاموں نے بھی ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بازار میں جا رہے تھے، آپ نے ہاتھ ڈالا ایک ڈھیری پر گندم کی یا مکئی کی جو بھی تھی، بیچ میں آپ کو گیلی گندم نظر آئی، آپ نے کہا یہ دھوکہ دے رہے ہو۔ تو اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، تو ہم نے اس قسم کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تب ہی اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہوتے ہوئے ہم حقیقی نصیحت کرنے والے بن سکیں گے۔ پھر ایک علامت منافق یہ ہے کہ بحث کرتے ہیں تو فحش کلامی کرتے ہیں، گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ اب یہ خصوصیت
آج کل ہم اپنے مخالفین میں دیکھتے ہیں یہ کتنی زیادہ ہے. اس کا ہر وہ ٹی وی چینل اور ویب سائٹ خود اظہار کر رہی ہے جو جماعت کے خلاف چل رہی ہیں. بس ایک احمدی کا فرض ہے کہ اس بات سے بچیں. یہ نشانی جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے مخالفین کی طرف سے، یہ انہی کا حصہ ہے. ایک احمدی کو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور کبھی سختی کا جواب اس رنگ میں نہیں دینا چاہیے جس سے گالم گلوچ یا فحش کلامی کی صورت پیدا ہو جائے. ہمارے سامنے ہمیشہ وہ اسوہ ہونا چاہیے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور پھر آپ کے غلام صادق مسیح الزمان علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ منہ پر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے رہے لیکن کبھی اس رنگ میں جواب نہیں دیا، بلکہ صرف نظر ہی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین تھے. آپ سے تو ہر ایک کو صرف نرمی نہیں بلکہ سختی کے جواب میں بھی رحمت ملی. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے جو ایمان کو برباد کرنے والی ہیں اور معاشرے کے امن کو برباد کرنے والی ہیں. ہم ہمیشہ حقیقی رنگ میں تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر پر عمل کرنے والے ہوں. آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت میں انہی بیماریوں کی وجہ سے مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ جھوٹ اور امانت میں خیانت اور معاہدوں کا پاس نہ کرنا، ان کو آنر نہ کرنا، یہی چیز ہے جس نے ملکوں کے امن برباد کر دی ہیں. اکثر مسلمان ملکوں کے اندر حکومتوں اور سیاستدانوں اور عوام کے درمیان جو جنگ کی صورت پیدا ہوئی ہے وہ اسی نفاق کا نتیجہ ہے جس کی نشاندہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اس سے فائدہ اٹھا کر جو نفاق پیدا ہوا ہے ملکوں میں، غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بیہودہ گوئیاں اور بدنامی کرنے کا موقع مل رہا ہے. اسرائیل کے ایک اخبار میں ایک یہودی نے ایک کالم لکھا کہ اسلام کی تعلیم تو امن پسند ہے ہی نہیں، اور ان مسلمانوں سے کے عمل جو ہیں اس سے یہ واضح ہے کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اگر عمل کی تعلیم ہے تو لکھتا ہے کہ یا تو یہودیت میں ہے یا عیسائیت میں ہے، اور اگر مسلمانوں میں کہیں امن کی کوئی بات ہوتی نظر آتا ہے تو وہ ایک بہت تھوڑی اقلیت ہے جو امن کی بات کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. وہ لوگ جن کی تعلیم میں واضح طور پر سختی کی تعلیم لکھی گئی ہے، مسلمانوں کی عمل کی وجہ سے اسلام کی تعلیم پر انکار، اسلام کی تعلیم پر اعتراض کر رہے ہیں اور انگلی اٹھا رہے ہیں. ہم احمدی اس بات پر تو خوش نہیں ہو سکتے کہ اگر ایک محدود اقلیت کا اشارہ احمدیوں کی طرف ہے یا ایک گروپ مسلمانوں کی طرف بھی ہے تو یہ ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ چلو یہ اقلیت گروپ جو ہے وہ بدنام نہیں ہے اور امن کی بات کر رہا ہے. ہماری خوشی تو تب ہوگی جب مسلمانوں کی اکثریت کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کی تعلیم کی وجہ سے محبت، پیار اور امن کا پیغام دینے والے ہیں. اسلام کی تعلیم پر یہ گھناؤنا الزام ہے جو ان لوگوں نے لگایا ہے اور لگا رہے ہیں اور لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں اس کی. ہمارے لیے تو یہ انتہائی تکلیف دہ امر ہے. ہماری خوشی، جیسا کہ میں نے کہا
ایک احمدی خوشی تو اس وقت ہوگی جب دنیا یہ کہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امن، پیار اور محبت کی تعلیم ہے، اور صرف یہی تعلیم ہے جو اس قدر خوبصورت تعلیم ہے کہ جس کے بغیر امن دنیا میں قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آج ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی عقل دے اور حقیقی رنگ میں خیر امت بننے کا وہ حق ادا کرنے والے بنیں، اور ہم بھی حقیقی رنگ میں اپنا فرض ادا کرنے والے بن سکیں۔ ایک گزشتہ خطبے میں ایک میں نے حوالہ پیش کیا تھا، اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہ ابو لہب کا حوالہ تھا کہ اس نے جو وسلم سے سلوک کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ دیا توہین کی وجہ سے۔ تو اس میں وہ غلطی تھی جو اس کی اصلاح آج کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً تو میں حوالے جو قرآن اور حدیث مسیح علیہ السلام کے خود چیک بھی کر لیتا ہوں اور یا چیک کروا لیتا ہوں، لیکن یہ لٹریچر میں ہمارے مضمون ایک لکھا تھا ہمارے علماء میں سے، تو اس میں سے میں نے لے لیا، خیال تھا کہ صحیح حوالہ ہوگا، لیکن بہرحال اس میں غلطی ہے، لیکن یہ غلطی بھی ایسی ہے کہ جو آج بہتر ثابت ہو رہی ہے اس لحاظ سے کہ اس کا تعلق ابو لہب سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے عتیبہ کی ہلاکت سے ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے روح المعانی میں کہ ابو لہب کی ہلاکت کے بارے میں سورہ لہب کی پیشگوئی غزوہ بدر کے 7 دن بعد پوری ہوئی، اور وہ طاعون جیسی بیماری عدسے سے ہلاک ہوا اور 3 دن اس حال میں رہا کہ اس سے بو آنے لگی۔ اس کے خاندان والوں نے ذلت کے ڈر سے ایک گڑھا کھود کر اسے ایک لکڑی کے ساتھ دھکیل کر اس میں گرا دیا اور پھر اس کے اوپر پتھر پھینک کر اس کو گڑھے کو پر کر دیا۔ تو یہ اس تعین کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اور ایک اور روایت بھی ہے تاریخ تبری کی کہ اس کو ایک ایسے پھوڑے میں مبتلا کیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور اس کے دونوں بیٹوں نے 2 یا 3 راتوں تک اسے نہ دفنایا، یہاں تک کہ گھر میں لاش سڑنے لگی، بو آنے لگی، اور پھر اس کو دور سے ہی دفنا دیا گیا۔ بہرحال انجام اس کا بھی برا ہوا، اور ساتھ اس کے بیٹے عتیبہ کا انجام بھی برا ہوا۔ یہ روایت میں کہہ رہا ہوں، میں ایک کے بجائے 2 مل گئیں بلکہ اس غلطی کی وجہ سے۔ اس کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم سے ہوا تھا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سفر شام پر جانے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی کی غرض سے آپ کے پاس گیا اور کہا میں سورہ نجم کا انکاری ہوں۔ پھر ازراہ تحقیر و توہین آپ کے سامنے تھوک کر آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے خلاف بددعا دی، خودکشی کا، اور اسی سفر میں وہ بھیڑیے یا شیر کے پھاڑ سے ہلاک ہو گیا۔ اور بہرحال یہ روایت تو اور بھی جگہوں میں مل رہی ہے۔ تیسری بات جو ہے خطبے کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ پڑھاؤں گا جو مکرم رشید احمد بٹ صاحب ابن مکرم میاں محمد صاحب مرحوم لاہور کا ہے، جن کی 18 اکتوبر 2010 کو 71 سال کی عمر میں بعرضہ قلب وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 28 مئی 2010 کو دارالذکر میں تھے اور ٹانگ پہ گولی لگی تھی، ان کے بھی زخمی ہوئے تھے، اور ریسکیو والے آپ کو ڈسٹرکٹ ہسپتال میں چھوڑا ہے، جہاں 1 روز داخل رہے۔ خون زیادہ بہہ گیا تھا ان کا، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے بھی دل پر بھی اثر پڑا اس کا۔ آپ کی جماعتی خدمات یہ ہیں کہ سیکٹری رشتہ ناطہ، سیکٹری اصلاح اور شاد زعیم انصار اللہ رہے، نہایت نیک تہجد گزار، صاحب رویا کشوف اور خدمت خلق اور دعوت اللہ کا بھرپور جذبہ رکھنے والے مخلص اور فدائی احمدی تھے۔ ہومیوپیتھی سے بھی لگاؤ تھا آپ کو، اپنے گھر میں میڈیکل کیمپ لگا کر
لوگوں کو فیض پہنچایا کرتے تھے اور ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیض پایا، اور ہمیں خلافت سے بڑا وفا کا تعلق تھا۔ اپنی ہر کامیابی کو خلیفہ وقت کی دعاؤں کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ 28 مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے اپنا ایک کشف سنایا کہ میں نے ایک اڑن کھٹولہ دیکھا جو فضا میں پھرتا جا رہا تھا، تو میں نے خواہش کی کہ دیکھوں اس میں کیا ہے، تو وہ اڑن کھٹولہ میرے سامنے اوپر ٹیڑھا ہو گیا اور میں نے اسے دیکھا کہ ستارے جھلمل کر رہے ہیں، اور کافی دیر تک میرے سامنے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ اڑن کھٹولہ آسمان کی طرف چلا گیا، اور کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ شہداء ہیں جو لاہور کی مساجد میں 28 مئی کو جان دے کر امر ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد میرے خطبے میں جب میں نے ذکر کیا تو ان کو مزید تسلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر اور حوصلہ دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر